ہاتھی اور چیونٹی۔ یہ کہانی ایک ہاتھی اور چیونٹی کی ہے۔ کسی بڑے جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اس کو اپنی جسامت ڈیل ڈال پر بڑا ناز تھا اور وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا۔ سارا دن جنگل میں دوسرے جانوروں کو تنگ کرتا۔ ایک دن وہ سیر کے لیے نکلا۔ اس نے جنگل میں ایک درخت پر طوطے کو دیکھا۔ ہاتھی طوطے سے بولا، تم نہیں جانتے میں کتنا بڑا اور طاقتور ہوں، مجھے سلام کرو۔ طوطا بولا، کیوں؟ تم میں ایسا کیا ہے کہ میں تمہیں سلام کروں؟ ہاتھی کو غصہ آ گیا۔ اس نے وہ درخت جس پر طوطا بیٹھا تھا جڑ سے ہی اکھاڑ دیا۔ اب طوطا وہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ اڑ گیا۔ ہاتھی ہنستے ہنستے دریا کی طرف چل پڑا اور پانی پینے لگا۔ وہاں پر ایک چیونٹی کا گھر تھا۔ چیونٹی روزانہ اپنے لیے کھانا جمع کرتی، لیکن ہاتھی اسے بھی تنگ کرتا تھا۔ اس کو دیکھا تو بولا، تم کہاں جا رہی ہو؟ چیونٹی بولی، بارشوں کا موسم آنے والا ہے، اپنے لیے کھانا جمع کر رہی ہوں۔ ہاتھی کو شرارت سوچی۔ اس نے اپنی سونڈ میں پانی بھرا اور چیونٹی پر پھینک دیا۔ چیونٹی کا کھانا بھی خراب ہو گیا اور وہ بھیگ گئی۔ ہاتھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ چیونٹی بولی، جتنا مرضی ہنس لو۔ چیونٹی نے اپنے دل میں جلد ہی ہاتھی کو سبق سکھانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن چیونٹی جیسے ہی کھانا لینے باہر نکلی، اس نے ہاتھی کو سویا ہوا دیکھا۔ چیونٹی چپکے سے اس کی سونڈ میں گھس گئی اور کاٹنے لگی۔ ہاتھی تکلیف سے کراہنے لگا، کون ہے؟ میری سونڈ میں کون ہے؟ ہاتھی چلاتا رہا، وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ چیونٹی نے ہاتھی کا رونا سنا تو سونڈ سے باہر آ گئی۔ ہاتھی چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس خوف سے کہ چیونٹی دوبارہ نہ کاٹ لے، اس سے معافی مانگنے لگا۔ ہاتھی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا۔ چیونٹی بولی، اب پتہ چلا کہ کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، خدا نے سب کو برابر بنایا ہے۔ ہر کسی میں الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو بچوں، یاد رکھو، چیونٹی جیسی چھوٹی چیز نے بڑے ہاتھی کو سبق سکھا دیا۔ تو اپنے آپ پر، اپنی طاقت پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ نتیجہ، اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔